वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज हम एक दफ़े सबसे पहले बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके जो कानूनी पहलू हैं, हुकूमत का रद्द अमल है और आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फ़ैसला सामने आया जो फ़ॉरेन फंडिंग केस था, 8 साल से चल रहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ममनुआ फंडिंग है वो इस्तेमाल की है और 16 अकाउंट्स जो हैं वो जमात के ऐसे थे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से छुपाए। वफाकी हुकूमत का जो ऑब्वियसली उस पर रद्द अमल आया हम गुज़िश्ता रोज़ से ही देख रहे हैं। अब वो बार बार ये इशारा उनकी तरफ से सामने आ रहा है कि इस फैसले को बुनियाद बनाकर एक डिक्लेरेशन दी जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फॉरेन फंडेड पार्टी है और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया जाएगा। हुकूमत के बकौल अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेरेशन बरकरार रखी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक सियासी जमात है वो तहलील हो जाएगी। मीडिया इतलात ये भी आ रही हैं कि कल 4 अगस्त को कैबिनेट की जो कैबिनेट का इजलास होगा वफाकी कैबिनेट का, उसके अंदर ये मामला डिस्कस किया जाएगा और ये डिक्लेरेशन जारी करने के हवाले से इजाज़त भी ली जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो वो भी गुज़िश्ता रोज़ से बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ये फ़ैसला जो है उनको मंजूर नहीं है। वो उसके ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं कि इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ शिकायत हैं जो उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमाए फवाद चौधरी साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस हवाले से और उन्होंने ये सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन से कि किस बुनियाद पर ईसीपी ने जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो चंदा देना चाहते थे पार्टी को और उन्होंने दिया, उनको गैर मुल्की बाशिंदा करार दिया है ईसीपी ने। उन्होंने इस हवाले से जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी डोनर्स थे पार्टी के, उनको कोट भी किया स्पेसिफिक एग्जांपल्स कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और कई जगहों पे जो जजमेंट आया है गालिबन उनको एज एन फॉरेन कंपनी पोर्ट्रे किया गया है या फॉरेनर्स पोर्ट्रे किया गया है। इस सारे मामले पे वो जो जजमेंट है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कमज़ोर फ़ैसला है। जो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान हैं उन्होंने फवाद चौधरी साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनको गलत करार दिया है और मीडिया ज़राए के मुताबिक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगले 2 हफ्ते हैं जो इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस है उसका जवाब देने के लिए। अगर पार्टी अपने हक में दस्तावेज़ ले आए तो इलेक्शन कमीशन अपना फ़ैसला वापस ले सकता है क्या? इन सारे सवालात का जवाब देने के लिए आज हमने दावत दी है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को, माहिर कानून हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब, ये भी एक माहिर कानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। राजा साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। ऑब्वियसली गुज़िश्ता दिन से जब से ये फ़ैसला आया है बहुत बहस भी हुई है, लीगल एक्सपर्ट, सहाफ़ी सभी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सर आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं और आपके ख़याल में जो 2 मौक़िफ़ है, एक तरफ हुकूमत का एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आपके ख़याल में किसका केस आपको ज़रा ज़्यादा मजबूत लग रहा है? देखें, केस की तो तैयारी करना पड़ती है। अभी फैसला आया है, मैंने यकीनन पढ़ा है फैसले को। इसमें बहुत से मामलात हैं जिनके हवाले से मैं समझता हूँ काफ़ी गौर व खौज की ज़रूरत है और फिर ही कोई नतीजा वाज़े तौर पे सामने आएगा। एक मैं आपको मिसाल दे दूँ, हमारा जो कानून था उस वक्त, जिस वक्त के हवाले से ये फैसला आया है 2014 तक तकरीबन, वो था पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर ऑफ 2002 जो रेलेवेंट या मुताल्लिक कानून था। उस कानून में 2 तसव्वुरात थे। एक प्रोहिबिटेड फंड्स का तसव्वुर था, ममनुआ फंड्स कह लें या ममनुआ रुकूम, और दूसरा तसव्वुर था फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का कि कैसी सियासी जमात जिसको पुश्तपनाही हासिल हो किसी बैरूनी ताकत की या बैरूनी किसी हल्के की। तो ये 2 तसव्वुरात वहाँ मौजूद हैं। अगर आप देखें प्रोहिबिटेड फंड्स को, तो प्रोहिबिटेड फंड्स वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, वो ये कहता है कि आप इंडिविजुअल्स से तो पैसे ले सकते हैं, यानी कि अफराद से आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन आप कंपनियों से पैसे नहीं ले सकते।
اس میں بھی لفاظی میں تھوڑا سا ابہام ہے کہ جو بیرون ملک کمپنیاں ہیں کیا وہ صرف ایسی کمپنیاں جو کہ ملٹی نیشنل ہوں ان سے آپ پیسے نہیں لے سکتے یا کسی بھی کمپنی سے نہیں لے سکتے. لیکن ایک میں سمجھتا ہوں ایک ریزنیبل ایک معقول تشریح کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی کمپنی سے خواہ وہ بیرونی ہو یا ملکی ہو پیسے نہیں لیے جا سکتے. پیسے صرف افراد سے یعنی کہ جو نیچرل پرسن جس کو ہم کہتے ہیں انسانوں سے لیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ اس میں تصور ہے. اب اگر پیسہ کسی کمپنی سے لیا گیا ہے اور خاص طور کسی بیرونی کمپنی سے لیا گیا ہے تو وہ ممنوعہ فنڈز کے زمرے میں آئے گا اور ممنوعہ فنڈز کے حوالے سے جو اس کا اثر ہے قانون کا وہ یہ ہے کہ ممنوعہ فنڈز جو ہیں وہ کانفسکیٹ ہو جائیں گے. ان کو سرکار اپنی تحویل میں لے لے گی. آپ کو وہ ادائیگی کرنا پڑے گی سرکار کو. تو یہاں تک تو تعلق ہے ممنوعہ فنڈز کا. لیکن جو دوسرا تصور ہے فارن ایڈڈ پارٹی کا جو کہ ایک بڑا تصور ہے اور زیادہ اس کے اثرات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی اگر ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہے یا اسی شک میں جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے اس کا جو سیکشن 15 ہے اس میں یہ آ گیا اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے پہلے سیکشن 2 میں وہاں یہ آ گیا کہ اگر آپ نے کسی فارن نیشنل سے پیسے لیے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی قرار دیا جا سکتا ہے. اور اگر فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی آپ کو قرار دے دیا جائے سیکشن 15 کے تحت تو پھر 2 ہفتے میں حکومت جو ہے اور قرار دینا یہ حکومت کی ثوابدید ہے یا حکومت کا فیصلہ ہے. حکومت پھر وفاقی حکومت معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جائے گی اور سپریم کورٹ پھر کہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس صورت میں اگر یہ نتیجہ اخذ کرے سپریم کورٹ کے وہ ہے تو پھر اس پارٹی کو تحلیل کر دیا جائے گا اور اس پارٹی کے جو ممبران پارلیمنٹ ہوں گے وہ اپنی نشست سے بھی محروم ہو جائیں گے اور مزید 4 سال کے لیے الیکشن لڑنے سے بھی وہ نااہل ہو جائیں گے. تو ایک بہت اس کے وسیع اثرات ہیں ایک فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی قرار دینا اور سپریم کورٹ کا اس بات کو مان لینا. لیکن جو ڈیفینیشن ہے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کی جو سیکشن 2 کا میں نے حوالہ دیا اور پھر سیکشن 15 کا اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کتنی رقم اگر آپ کسی غیر ملکی نیشنل سے لیتے ہیں تو آپ کو فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی تصور کیا جائے گا جس کو تحلیل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ جو آرڈر پڑھا میں نے الیکشن کمیشن کا وہاں لکھا ہے کہ کوئی چرنجیت سنگھ صاحب ہیں انہوں نے غالباً $50 دے دیے. جو ادارے پی ٹی آئی نے قائم کیے تھے کینیڈا میں اور امریکہ میں کمپنیاں بنائی تھیں نے یہ کہا کہ جی کوئی چرنجیت سنگھ صاحب آئے تھے انہوں نے $50 دے دیے. اب کیا یہ کمپنی اس طرح دیکھا جائے کہ فارن نیشنل سے اس نے پیسے وصول کیے تو وہ فارن ایڈڈ ہو گئی جس کو تحلیل کر دیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں مزید یہاں تحقیق کی ضرورت ہے کہ کیا تناسب ہے اس رقم کا جو پی ٹی آئی کو حاصل ہوئی اور اس میں جو فارن نیشنلز ہیں جو غیر ملکی ہیں ان کی دی ہوئی رقوم کا تناسب کیا بنتا ہے. کہ آرڈر پڑھ کے مجھے وہ بات واضح نہیں ہوئی تو یقیناً کوئی ہمیں معیار قائم کرنا پڑے گا کہ کس تناسب سے اوپر اگر ایک سیاسی جماعت کی فنڈنگ جو ہے وہ غیر ملکیوں کے ذریعے ہو رہی ہے تو پھر اس کو ہم کہیں کہ یہ اب اس قابل ہے کہ اس کو تحلیل کر دیا جائے اور سپریم کورٹ کے سامنے مقدمہ پیش کریں. تو یہ دقیق مسائل ہیں, یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. صحیح. سر اگر میں ادھر یہاں پنسوٹا صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر سکوں. پنسوٹا صاحب بڑا ایک انٹرسٹنگ نقطہ اٹھایا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابہام اس چیز پر بھی ہے کہ کتنے پیسے ایک فارنر سے آنے چاہیے, یہ ہمیں ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے بعد کہیں کہ یہ ایک فارن فنڈڈ پارٹی ہے. آپ کے خیال میں یہ ایک اہم نقطہ ہے اور اس کی جو کیا کہتے ہیں ٹرانسلیشن یا ہوگی تشریح ہوگی جب سپریم کورٹ کے پاس یہ معاملہ جائے گا؟ جی بالکل. سلمان راجہ صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے اس چیز کو جو اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے وہ ہمارے سامنے پلیس کر دیا ہے. اور جو اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جہاں تک تو کانفسکیشن آف فنڈز ہے اس پہ پریٹی مچ پی ٹی آئی بھی از سم واٹ پریپیئرڈ کہ جی اگر کل کو ہوتی ہے تو اس میں اپنی ایکسپلینیشن دے کے جو کہ شو کاز کی صورت میں آ گئی ہے وہ دے دیں گے. بٹ دا $1 million کویسچن ریمینس کہ کیا یہ ایک فارن ایڈڈ پارٹی ہے جو کہ سیکشن آرٹیکل 15 میں پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت کہا گیا ہے
میری اپنی ذاتی رائے میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کی تشریح ہوگی، اور یہ چیز میری نظر میں یہ ہے کہ ہولڈ اس طرح ہوگی کہ اس قسم کی اسمال پیمنٹس یا ان کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ از ناٹ کیپیبل آف ڈکلیئرنگ کہ ایک پارٹی فورن ایڈڈ پارٹی، کیونکہ جو الفاظ ہیں فورن ایڈڈ پارٹی، جو فنڈڈ مطلب میرلی جو پولیٹیکل منشا ہے، جو لیجسلیٹو انٹینٹ ہے، وہ میری نظر میں یہ نہیں ہو سکتی کہ اگر باہر سے 1 روپیہ بھی آیا یا 50 روپے بھی آئے ہیں. اکثر جو مجھے نظر آتا ہے یا جو لیجسلیٹو ڈیبیٹ میں بات ہوئی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ مقصد اگر یہ ہے کہ اس پیسے سے ایک پولیٹیکل پارٹی ایک نیریٹو شو کر رہی ہے، یا ایک پولیٹیکل پارٹی کسی فورن قوت یا طاقت کی بلبوتے پر ایک سرٹن نیریٹو کو ٹو کر رہی ہے، تو پھر اس کو بالکل ڈکلیئر کرنا چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کو ڈیزالو کرنا چاہیے، بیکاز پینلٹی بڑی گریو ہے. وہ ریزونیٹ نہیں کرتی کہ اگر آپ آج پاکستان پیپلز تحریک انصاف کو ڈیزالو کر دیتے ہیں، اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اسی تھریش ہولڈ پر باقی پولیٹیکل پارٹیز کی کیسز کو بھی سنا تو ان کے بھی نتیجے کچھ اس قسم کے آئیں گے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر یہ ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹی ساری کی ساری ڈیزالو ہوں گی، اور یہاں پر جو ان پولیٹیکل فورسز ہیں جو پاکستان کو ہمیشہ سے رن اور گورن اور تباہ کرتی رہی ہیں، وہی پھر یہاں پر آزاد تھے. تو میں سمجھتا ہوں ٹیسٹ اتنا اسٹرکٹ نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ میں اس کی تشریح ہوگی، اور یہ شاید پی ٹی آئی یہ والا ایسپیکٹ سروائیو کر جائے. کانفسکیشن والا جو ہے دیٹ از ڈیبیٹیبل، وہ شاید وہ نہ سروائیو کر سکے ایکسیپٹ سرٹن ٹرانزیکشن جس کو وہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے ان کو ڈکلیئر کیا گیا کہ فورن اینٹیٹیز ہیں، بٹ وہ بڑی میگر ٹرانزیکشن. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. جو ہم بریک سے واپس آئے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے اور بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے ای سی پی کا پی ٹی آئی کے خلاف. سلمان صاحب، سر اس میں آبویسلی اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ حکومت کیبنٹ کا اجلاس بلائے گی کل، اس میں شاید ڈیکلریشن جو ہے وہ منظور ہوگی اور وہ سپریم کورٹ کو بھیج دی جائے گی. سر جیسے ابھی پنسوٹا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی 15 دن ہے شو کاز نوٹس کا جواب دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، تو سر کیا یہ پروسیس جو ہے یہ پیرلل میں چلے گا کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف پروبیبلی اگر کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ججمنٹ کو تو وہ ای سی پی کے سامنے کریں گے، اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ان کو ایک جماعت کو بین کرنے کا پروسیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف وہ شروع کر دے گی بائی سینڈنگ اٹ ٹو دا سپریم کورٹ؟ یہ دونوں سلمان ہیں. دیکھیے جو کیا ہے جی. ہلو جی سلمان صاحب، سر آپ فرمائیں. سر ہم سن رہے ہیں. ہلو جی سلمان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جو نوٹس ای سی پی نے وہ تو ہوگا جی. آ رہی ہے آواز؟ ہیلو ہلو جی سلمان صاحب، آئی تھنک وی آر ہیونگ سم پرابلمز ود یور کنیکشن، تو آپ کو ہم دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں اتنی دیر میں. جی پنسوٹا صاحب، سر دا سیم کوسچن ٹو یو، آپ اگر اس کا جواب دینا چاہیں. میرا اپنا پرسنل ویو ہے جی کہ اگر تو ججمنٹ چیلنج ہو جاتی ہے جو کہ آف کورس ہوگی، اور اس میں کسی قسم کی سسپینشن ہو جاتی ہے اینڈ دا ججمنٹ سسپینڈیڈ بائی دا کورٹ، پھر تو آف کورس اس ججمنٹ کے اوپر تمام عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. سیکنڈلی، اگر ججمنٹ ان فیلڈ رہتی ہے تو ٹو دی ایکسٹینٹ آف کانفسکیٹڈ فنڈ 15 دن کا ٹائم دیا ہے شو کاز میں، وہ اپنا جواب دیں گے. بٹ جہاں تک بات یہ ہے کہ مطلب پروپرائٹی ڈیمانڈ کے وہ 15 دن ویٹ کرنا چاہیے، واٹ اف پی ٹی آئی از ایبل ٹو اسٹیبلش کہ سارے کا سارا جو فنڈز ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو آئی تھنک پروپرائٹی ڈیمانڈ شوڈ ویٹ اینڈ دین گورنمنٹ ریفرنس انیشیٹ کرے. جہاں تک ججمنٹ ہے میں اس پر بھی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. ججمنٹ کو اگر آپ تفصیل سے دیکھیں اور غور سے دیکھیں تو ججمنٹ کی جو آخری 2-3 لائنز ہیں وہ ججمنٹ کی اوور آل لینگویج سے ریزونیٹ نہیں کرتی، بیکاز ججمنٹ میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو افیکٹ کر سکتی ہے اس کو وہاں لکھا گیا ہے، which is obviously enough material and ammunition for the government to proceed against them. اور اگر آپ دیکھیں تو اینڈ میں یہ بھی ایک جنرل لائن لکھ دی گئی کہ any other federal agency is allowed to or is at liberty to sort of take action، اور ساتھ ساتھ کانفسکیشن کی بات بھی کی گئی. مجھے لگتا ہے کہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یا اوپر جب اس کو چیلنج کرتے ہیں، اینڈ بیسڈ آن دیٹ سسپینشن یا جو اس کا اسٹیٹس کو ہے
یہ ججمنٹ آگے نہیں چل سکے گی. اٹس مور آف اے پولیٹیکل شو ناؤ. اور یہ بھی ثابت ہوا ہے اس ججمنٹ کو پڑھ کے, یا مجھے ایٹ لیسٹ میری نظر میں, کہ یہ ججمنٹ لیگل فوٹنگ پر اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, تھوڑی ہیپ ہیزرڈ ججمنٹ ہے, اور بٹس اینڈ پیسز کو جوڑا گیا ہے, اور ایسے اس میں ایک کوہرنس نظر نہیں آتی جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہم باقی اچھی ججمنٹس میں دیکھتے ہیں. جی سلمان صاحب, آپ اتفاق کریں گے کہ ججمنٹ جو ہے کمزور ہے جیسے کہ پنسوٹا صاحب کہہ رہے ہیں؟ اور آف کورس سر وہی سوال جو پہلے بھی آپ سے پوچھ رہے تھے کہ پیرلل میں یہ پروسیسز چلیں گے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شو کاز نوٹس کا جواب دے گی, اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ان کو بین کرنے کا پروسیس سپریم کورٹ میں یہ بھجوا کے ڈیکلیریشن شروع کر دے گی. چل تو سکتی ہیں متوازی طور پہ. الیکشن کمیشن کے سامنے معاملہ ہوگا کہ فنڈز کو ہم نے کانفسکیٹ کرنا, سرکاری تحویل میں لینا ہے یا نہیں لینا. وہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ یہ ہوگا کہ کیا یہ فورن ایڈڈ سیاسی جماعت ہے. معاف کریے گا سلمان صاحب, ہمیں جوائن نہیں کر پائے اگین, تو آئی ہیو ٹو ٹرن ٹو یو. اب پنسوٹا صاحب, بہت لوگ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے, اس کے لیے جو حنیف عباسی صاحب والا کیس ہے اور سپریم کورٹ میں جو اس کی ججمنٹ آئی تھی, وہ بھی بہت اہم ہے. دیکھیں جی, وہ بالکل اہم ہے, اور وہ ججمنٹ میں جو لکھا گیا ہے وہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں لکھا گیا. ہولڈ یہ کیا گیا ہے کہ فار سپریم کورٹ disqualify somebody under 62(1)(f there has to be undisputed evidence before the Supreme Court of Pakistan کہ ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے. حنیف عباسی صاحب نے یہ بات اس وقت کرنے کی کوشش کی جب یہ کیس پینڈنگ تھا, تو لہٰذا سپریم کورٹ نے اس میں ہولڈ کیا کہ جب تک irrebutable ایویڈنس نہیں آ جاتا, یا کسی ادارے سے یا کسی کورٹ سے کوئی فائنڈنگ نہیں آ جاتی, تو ہم تب تک اس میں پروسیڈ نہیں کرنا چاہیں گے. اس میں ایک ویو اور بھی ہے کہ ہماری بہت ساری عدالتی نظائر موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو ڈی سی پی ہے وہ ایک عدالت کا سٹیٹس نہیں رکھتی. تو یہ سارے پوائنٹس بھی دیکھے جائیں گے. پھر یہ جو سرٹیفکیشن والی بات بہت چل رہی ہے کہ کیا جو خان صاحب نے بات کی تھی وہ ایک ایفیڈیوٹ تھا یا سرٹیفکیٹ تھا, اس طرح کی چیزیں بھی دیکھی جائیں گی. تو وہ آئی تھنک از اے فار فیچڈ کانسیپٹ, بٹ گورنمنٹ آف کورس کوشش کرے گی جلد از جلد الیکشن کمیشن میں جانے کی, بٹ آئی ڈونٹ سی اے چانس انٹل دس 15-day ٹائم پیریڈ لیپسز. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں یہ ججمنٹ اسٹے ہو جائے گی, بیکاز اس ججمنٹ میں تقریباً انہوں نے دنیا کی ہر قانونی شک جو کہ پی ٹی آئی پر اپلائی کرتی ہے, انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپلائی ہو جائے. بالکل صحیح. جی سلمان صاحب معاف کریے گا سر, وی ہیڈ کنیکشن پرابلمس. سر آبویسلی اب یہی بات, ایک تو یہی پروسیس کا پوچھنا تھا آپ سے کہ ایک طرف شو کاز نوٹس ہے, دوسری طرف حکومت سپریم کورٹ کو بھیج رہی ہے. اور سر ذرا آئی مین آپ کی تو بہت گہری نظر ہے ہماری سیاست پر بھی, تاریخ پر بھی اور لاء پر. سر یہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنے قوانین کو بھی دیکھیں؟ کبھی ہم کسی سیاستدان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں فار لائف ٹائم, کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت جو ہے اس کو بین کر دیں گے. ڈو وی ناٹ نیڈ ٹو فکس سم تھنگ ان دا لاز کہ یہ اور ممالک میں تو ہمیں اس قسم کی گفتگو سننے کو نہیں ملتی؟ جی آپ درست فرما رہی ہیں, اور بلکہ اسی قانون پہ اگر ہم رہیں جو سیکشن 15 ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا, جس کے تحت یہ ڈسولوشن کی بات کا ذکر ہے, یا اس کے بعد بھی جو قوانین ہیں, یہ تمام قوانین آئین پاکستان کے تابع ہیں. آئین سے بڑھ کر یہ کچھ نہیں کر سکتے, کوئی ایسی سزا بھی یہ تجویز نہیں کر سکتے جو آئین پاکستان میں تجویز کردہ سزا یا اس کی جو کانسیکوینس ہے اس سے بڑھ کر ہو. اب اگر آپ آئین کا آرٹیکل 17 دیکھیں اور اس کا کلاس 2 دیکھیں, تو یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کو تحلیل کیا جا سکتا ہے جو پاکستان کی جو سالمیت ہے, سوورینٹی اور انٹیگریٹی, اس کے خلاف کام کر رہی ہو. یہاں کوئی ذکر نہیں ہے فارن نیشنل سے پیسے لینے کا. یعنی کہ اگر آپ ایک نیا گراؤنڈ بنا دیتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی فارن نیشنل سے $50 بھی لیے, $100 بھی لیے, تو وہ بذات خود گراؤنڈ ہے جماعت کو تحلیل کرنے کا, تو میری مؤدبانہ رائے میں یہ آئین کی منشا کے برخلاف ہے. آپ کو مزید یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو اس جماعت نے پیسے دیے کسی غیر ملکی سے, اس پیسے کے لینے کے نتیجے میں اس جماعت نے ملک کی سالمیت اور ملک کی خود مختاری کے خلاف کام کیا. تو صرف پیسے لے لینا میری نظر میں کافی نہیں ہوگا. ظاہر یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کہ انتظار کرے الیکشن کمیشن میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے ختم ہونے کا, یا متوازی طور پہ دونوں باتیں بھی چل سکتی ہیں. جو قانونی سوالات ہیں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ان کا احاطہ شروع کر دے. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے ایک سیاسی جماعت کو تحلیل کرنا.
बिल्कुल सही सर। तो क्या ये जब जैसे आपने कहा कि ये पैरेलल में ही प्रोसेसेस हो सकता है चलें कि एक तरफ शो कॉज नोटिस है, बट ये जो बात पनसोटा साहब भी कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन ये सोच रही है कि वो पाकिस्तान के हाई कोर्ट चले जाएं और हाई कोर्ट से वो स्टे ले लें इस फैसले के खिलाफ, इज दैट पॉसिबल? आपके ख्याल में क्या ये भी एक लीगल ऑप्शन हो सकता है? देखिए, ये जो फैसला है इसमें एक तरह का ये इंक्वायरी रिपोर्ट है कि जैसे शुगर कमीशन एक बना था, उसने इंक्वायरी रिपोर्ट दी और फिर उसके बाद मजीद जो कानूनी कार्रवाई है उसकी तरफ बढ़े। यहाँ भी यही नजर आ रहा है कि शो कॉज नोटिस दिया गया है, फैसला ये कहता है कि कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए। तो जब नोटिस आएगा तो उस नोटिस में के जवाब में इस रिपोर्ट को या इस फैसले को इलेक्शन कमीशन के चैलेंज किया जा सकता है, एतराजात उठाए जा सकते हैं, ये साबित किया जा सकता है कि ये फैसला या फाइंडिंग्स जो हैं ये गलत हैं, खिलाफ कानून हैं। तो शो कॉज नोटिस के जवाब में भी ये कुछ हो सकता है। ऐसी सूरत में हो सकता है कि हाई कोर्ट मुदाखलत ना करें, वो कहें कि आप अभी शो कॉज नोटिस का जवाब दें और जब उसके बाद हतमी फैसला आएगा तो फिर हाई कोर्ट देखेगा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को हमने देखना है नहीं देखना, शो कॉज नोटिस में वो फैसला क्या करते हैं उस फैसले को आप चैलेंज कीजिएगा। तो ये इम्कान मौजूद है कि हाई कोर्ट सरे दस्त इसको ना दे। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। बहुत बड़ी खबर आई गुज़िश्ता रोज़ कि एमन अल ज़वाहरी जो है उनको एक ड्रोन अटैक के ज़रिए मारा है। अमेरिका ने ऐलान किया इस बात का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, वील डिस्कस इट आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम जो है अल-कायदा, उसके हेड एमन अल ज़वाहिरी का, जिनको काबुल में हलाक किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने ये दावा किया, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि अल ज़वाहिरी को काबुल में एक ड्रोन हमले के ज़रिए हलाक किया गया है। अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि साल अप्रैल के आगाज़ में उन्हें ये मालूम हुआ कि जो काबुल का एक सेफ़ हाउस है वहाँ एमन अल ज़वाहिरी जो है वो मौजूद हैं। उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने इसको फॉलो अप किया और ये गुज़िश्ता रोज़ इत्तला आई कि वो एक ड्रोन अटैक में उनको मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन ने इस हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग जो है वो 1 जुलाई को उनको दी गई थी, और उसके अंदर एमन अल ज़वाहिरी की जो शनाख्त है और उसकी उनको हलाक करने के हवाले से जो ऑपरेशन था उसके तमाम पहलुओं पर बात की गई और तफसील से डिस्कशन हुई। दिलचस्प बात ये भी है कि ये जो ड्रोन हमला काबुल में हुआ है तो इसके बाद बहुत सा जिक्र हो रहा है, क़यास राई उसको कहें या ठोस गुफ्तगू हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया में बहुत जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा इस सारे मामले में। ऑब्वियसली ड्रोन हमले के लिए कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद हैं उनको इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि ये 2003 में जो एक मुआहदा हुआ था उसमें पाकिस्तान की एक कमिटमेंट है कि फ़िज़ाई हदूद जो है वो अमेरिका जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा। मगर क्या इसके साथ साथ कोई और भी मदद जो है वो फ़राहम की गई? बहुत सी जो गुफ्तगू इस तरह की हो रही है उसके अंदर इशारा किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है इस बात को कि 5 रोज़ कबल जो सेंटकॉम के सेंट्रल कमांडर हैं माइकल एरिक, उनकी आर्मी चीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी। ISPR ने इसको पब्लिक किया था और कहा था कि जो बाहमी दिलचस्पी के मामलात हैं उस पर दोनों हजरात ने गुफ्तगू की। दूसरी तरफ ये ड्रोन अटैक जो है ये तालिबान हुकूमत जो है काबुल में उसके लिए भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि चैलेंज है। अभी उनकी हुकूमत जो है उसको बने हुए तकरीबन 1 साल ही हुआ है, और जब वो पावर में आए थे तो इस कमिटमेंट पे आए थे कि वो अपनी जो सरजमीन है उसको दहशतगर्दों के को इस्तेमाल नहीं करने देंगे और ममालिक के ख़िलाफ़। इस सारे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं इस्माइल खान साहब, रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन अखबार पेशावर, और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब, रिसर्च फेलो हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ सिंगापुर यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो जेंटलमैन।
जी इस्माइल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताइएगा सर क्या इत्तलात हैं इस सारे मामले पे। काबुल के अंदर अटैक किया गया, पाकिस्तान के ताउन के हवाले से भी काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। सर कुछ रोशनी डालें। जी आरिफा, तो मेरे ख्याल में जो डिटेल्स अभी निकली हैं, ज़्यादातर डिटेल्स अमेरिकन मीडिया या वाशिंगटन से जो ब्रीफिंग्स हुई हैं बैकग्राउंड पे, तो ज़्यादातर मालूमात इंफॉर्मेशन तो वहाँ से आ रही है। काबुल से अभी तक ऑफिशियली अदर देन एक्नॉलेजिंग कि इट वाज एन अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक कोई दूसरी कोई बात आई नहीं है। तो ना कोई कंफर्मेशन है काबुल से कि अगर कोई स्ट्राइक हुआ है वहाँ पे तो उसमें टारगेट कौन था या कितनी हलाकतें हुई थी। तो वो तो चीज़ें मेरे ख्याल में शायद वो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर वो कहेंगे कि ये अहमद अल-ज़वाहिरी थे और वहाँ पे एक पॉश एरिया में वहाँ पे रह रहे थे डाउनटाउन काबुल में, तो वो अपने उसमें काफ़ी सारे सवालात खड़े कर देगा। जो बुनियादी चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें जो सामने अभी तक जो डिबेट हो रही हैं, वो है कि दोहा एग्रीमेंट में क्या था और उसकी इंटरप्रिटेशन कौन किस तरह से कर रहा है। अच्छा, उसमें जो एनेक्शंस हम सब पढ़ते रहते हैं कि देयर वर सम एनेक्शंस जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, डिस्क्लोज नहीं की है। उसको एनेक्शंस में क्या है, उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग इनकी हुई थी। एक जो चीज़ जो जनरली कही जाती है वो यही है कि अफगानिस्तान का जो सॉइल है विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी कंट्री, और तालिबान एड नॉजियम ये बात करते रहते थे। अभी जो की मीटिंग हुई थी वहाँ पे भी इनके फॉरेन मिनिस्टर जो थे मौलिक कबीर, वहाँ पे भी उन्होंने बात की, हर जगह पे यही बात करते रहे। तो ये एक उनकी जो इंटरप्रिटेशन है कि अब अलकायदा या दूसरे जो ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में, सबको पता था कि दे ऑलवेज बीन देयर। तो क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि ये बिल्कुल सही। सर इफ आई कुड जस्ट ब्रेक में जरा वक्त कम है, अगर आप माफ इजाजत दें तो मैं ये अब्दुल बासित साहब से भी जल्दी से एक सवाल कर लूं एंड देन वी कैन कम बैक एंड कंटिन्यू द कन्वर्सेशन आफ्टर द ब्रेक। जी बासित साहब, सर ऑब्वियसली जो इस्माइल साहब ने नुक्ता उठाया है वो बड़ा अहम है। आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे कि ये वी आर स्टिल नॉट श्योर कि अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसमें क्या क्या कोऑपरेशन और किस किस किस्म की कोऑपरेशन जो थी वो डिस्कस हुई होगी और कमिटमेंट हुई होगी। देखिए, वो जो इस्माइल साहब कह रहे हैं, आई बिल्ड ऑन दैट कि मुआहदा में जो कमिटमेंट दी है वो कहते हैं कि जी वो ये है कि अफगान सॉइल यूज़ नहीं होएगी फॉर टेररिज्म अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। तो तालिबान का जो पोजीशन है कि दे वर स्टिकिंग टू दैट। वो ये कहते हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा था या ये गारंटी कभी अमेरिका को नहीं दी थी कि वो अलकायदा से अपने ताल्लुकात कट करेंगे या उनको शेल्टर नहीं करेंगे। ये वो दबे लफ्ज़ों में ये वो बात कर रहे हैं, जबकि अमेरिकन इंटरप्रिटेशन ये है कि दे एक्सपेक्टेड द तालिबान टू कट द टाइज और वो उनको शेल्टर भी नहीं करेंगे। अब जब अगर उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि शेल्टर नहीं करेंगे और ज़वाहिरी जो है वो डाउनटाउन काबुल और इन दी हार्ट ऑफ काबुल जो है वो स्पॉट होते हैं और एक हकानी नेटवर्क के सेफ हाउस में मारे जाते हैं, तो दैट इज़ अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट देन। और वो फिर उसका ताल्लुकात पे फ़र्क पड़ सकता है और उसका इंटरप्रिटेशन पे फ़र्क पड़ सकता है कि एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दोहा एग्रीमेंट के फ्यूचर पे सवाल उठ जाता है कि अगर दोनों साइड्स ने इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना है जैसे उनकी मर्जी होगी तो उसका अपना फ्यूचर क्या है। तो आई थिंक विद इन अ ईयर ये हो गया है और ये एक सवालिया निशान तो ज़रूर है कि अगर ज़वाहिरी साहब जो है वो काबुल में पहुंच गए थे और वहाँ पे रह रहे थे तो फिर जो तालिबान की कमिटमेंट्स हैं काउंटर टेररिज्म को लेके स्पेशली टीटीपी जो है, तो वो उसका क्या उसको और मुल्क पाकिस्तान और कंट्रीज उसको कैसे देखेंगी। तो ये एक मेरा ख्याल है टर्निंग पॉइंट है ये, और इधर से हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक सर। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें इस्माइल खान साहब से और अब्दुल बासित साहब से, और हम उनसे बात करें जो एमन अल-ज़वाहिरी के
ہلاکت ہوئی ہے ایک ڈرون حملے میں. اسماعیل صاحب, آبویسلی جو ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے اس کے اندر ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ کافی عرصے سے مانیٹر بھی کیا گیا کسی کو, اینڈ چیک بھی کیا گیا, اور اس کے بعد کیا جاتا ہے. ٹیکنیکلی بھی ڈرونز کے تھرو بھی یہ اسپائنگ کی جاتی ہے, انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے, ہیومن انٹیلیجنس بھی استعمال ہوتی ہے. جیسے کہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ اس حوالے سے اجلاس ہوا اور ان سے تفصیلات شیئر کی گئیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب امریکہ کے پاس یہ ابیلٹی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ابھی بھی ہر چیز پر نظر رکھ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں ہمیں اور ڈرون سٹرائکس نظر آ سکتی ہیں؟ جی بالکل, میرے خیال میں امریکنز نے اگر 20 سال جو گزارے ہیں وہاں پہ, تو دے مسٹ ہیو ڈیولپڈ انف ہیومن انٹیلیجنس, اور ضروری نہیں کہ انہیں اپنے سارے ایسٹس افغانستان سے نکال دیے ہوں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ بی دی کیس. تو it would be a combination of technical intelligence and human intelligence. گراؤنڈ پہ بھی سپورٹ ہوا ہوگا, اور obviously ٹیکنیکل سپورٹ تو ان کے پاس ہے ہی. اور دیکھیں اس میں ایک چیز جو بڑی ٹیکنیکل ہے وہ یہ کہ انہوں نے مانیٹر کیا تھا, ظواہری صاحب جو ہیں وہ صبح کے نماز کے بعد ان کا ایک ہیبٹ کہ وہ بالکنی میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے, یا جو بھی ان کا جو پروگرام تھا. تو they must have actually worked out and calculated کہ کتنے بجے وہ نکلتے ہیں, کتنا ٹائم وہاں پہ رکتے ہیں. تو for the drone to fly over گلف سے وہ اڑے اور کابل پہنچے, and then stay there for long enough for Zawahiri to appear in the balcony, تو سارا انہوں نے مانیٹر کیا تھا. تو یہ سارا کچھ میرے خیال میں ہیومن انٹیلیجنس اور اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. دوسرا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ظواہری صاحب یا طالبان تھوڑا سا ان کی کمپلیسنسی بھی وہ ہوئی ان کے لیے, کہ دے تھاٹ کہ شاید امریکن چونکہ نکل گئے افغانستان سے تو اب کچھ ہوگا نہیں. دیٹس وائی انہوں نے جو ہے تو ظواہری صاحب کو نکالا ہوگا, جہاں پہ بھی تھے اس کو اٹھا کے تو وہ لے کے گئے ڈاؤن ٹاؤن میں کابل میں, اس کو گھر لے کے دے دیا, ہی واز لیونگ دیئر. سو یہ ان کی جو کمپلینس, اوور کانفیڈنس اینڈ کمپلیسنسی کہ ابھی کچھ نہیں ہوگا, ڈرونز بھی نہیں ہوں گے, امریکن وی آر سیف. کیونکہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی, میں وہی کہہ رہا ہوں, گو بیک ٹو دی ایگریمنٹ کہ القاعدہ کو وہ نکال نہیں سکتے, القاعدہ کو وہ نکال نہیں سکتے تھے دوسرے گروپ کے, کیونکہ وہ نکال کے تو وہ کہاں جاتے. تو یہی تھا کہ وہ جہاں پہ بھی رہے اچھے بچے بن کے رہیں, اور کوئی پلاٹنگ نہ ہو, کوئی کارروائیاں نہ ہو. Now that this has happened, it has opened several possibilities کہ القاعدہ کے ساتھ وہ کیا کریں گے, یہ کیا کریں گے, القاعدہ خود کیا کرے گا. کیونکہ القاعدہ تو ایکٹیو تھی, ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا کے حد تک ان کی پبلیکیشنز تھی, وہ ویڈیوز ہر سال ظواہری صاحب اپنے اسپیچز وغیرہ کر کے کرتے. بٹ جی عبدالباسط صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا پہلے بریک پہ جانے سے کہ دس از اے ٹرننگ پوائنٹ, تو اب آپ کے خیال میں سر اس وقت جو اب تعلقات ہیں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان, اس میں کیا اور کوئی کیا کہتے ہیں بہتری کی امید نہیں ہے, مگر کیا اب یہ اور بدتر ہوں گے, یا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈرون اٹیکس اور دیکھنے کو ملیں گے؟ دیکھیں ہائی ویلیو ٹارگٹ انہوں نے سپاٹ کر لیا تو وہ تو پھر تو ڈرون آئے گا. لیکن اب میرا خیال ہے یہ جیسے اسماعیل صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ کمپلیسنسی آ گئی تھی اور دے لوورڈ دیئر گارڈ, تو اب یہ تھوڑا پھر یہ جو القاعدہ کے ایلیمنٹس ہیں یہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے, کیونکہ اب وہ اتنا سیکیور فیل نہیں کریں گے ان طالبان رول افغانستان جتنا شاید وہ کر رہے تھے. تو ایک دم سے یہ بات ہوئے گی. اب دوسرا اس پہ یہ دیکھنا ہے, اگین ایز اسماعیل صاحب ریفرڈ, کہ ابھی تک طالبان کا نا کوئی اس طریقے سے اس پہ کوئی کمپریہنسو ریئیکشن آیا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اتنا ہی کہا کہ یہ بھی دوحہ ایگریمنٹ کی وائلیشن ہے. تو اب وہ کریں گے کیا؟ I think it will depend a lot on کہ طالبان جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں, یا ان کا سٹانس کیا ہوگا. کیونکہ ایک بات تو بہت ہی کلیئر ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو جب بھی چانس ملے گا اس نے ڈرون کر دینا ہے. تو اب طالبان اس پہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آگے اس ریلیشن شپ کی ٹریجیکٹری کیا بنے گی. آئی تھنک اٹس ازیوم ٹو سیو کہ رپچر نہیں ہوئے گا, ایک لمیٹڈ انگیجمنٹ کنٹینیو کرے گی. جو چیزیں آئی تھنک میں اگین کہہ سکتا ہوں سیفٹی ازوم ہے, ایک تو یہ ہے کہ ریکگنیشن کا معاملہ اب کھٹائی میں پڑ جائے گا, یہ نہیں ہونے والی. اب یہ ویسٹ کی طرف سے تو ایٹ لیسٹ نہیں ہوگی. دوسرا یہ تھا
کہ ایک ان کی بیک گراؤنڈ میں ایک کنورسیشن چل رہی تھی کہ جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں اس میں سے آدھے which is about 3.5 بلین اس کی تاشکنت میں بھی بات ہوئی تھی کہ اس کو انفریز کرنے کے طرف امریکی جا رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے اب اس واقعے کے بعد شاید وہ بھی فی الحال ان کو پیسے طالبان کو نہ مل سکیں. تو آنے والے مہینوں میں ان دا لانگر رن آنے والے مہینوں میں طالبان جو ہے وہ کیسے اپروچ کریں گے اور آنے والے دنوں میں وہ اس چیز کے اوپر ریئیکشن کیا دیتے ہیں اور پھر امریکہ کا ریئیکشن، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ چیزیں کہاں جائیں گی. لیکن کنٹینیوڈ انگیجمنٹ لازمی. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں.